السلام علیکم، ویلکم ٹو امراد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے کے ریسنٹ بیان کو لے کر، کیونکہ ان کے مطابق ان کے سورسز نے یہ کہا ہے کہ ایران نے پاکستان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں سعودی عرب میں، وہاں میزائل اٹیک کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستانی سائڈ پر کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں، لیکن ان ریئلٹی کیا ہوا ہے اور ایکچوئل میں ایران نے میزائل اٹیک تو کیا ہے لیکن اس کی ریئلٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے نے کیا کہا ہے اس کو ہم ٹیکنیکل بیسس پر انالائز کرتے ہیں کہ انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرلز آج کل کیا نیا چورن بیچ رہے ہیں۔ تو دوستوں، ایران نے 7 سے 8 جون کی رات کے درمیان اسرائیل کی رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر اٹیک کیا ہے، اور رامات ڈیوڈ ایئر بیس بیسیکلی وہ ایئر بیس ہے جہاں اسرائیل کے تقریباً 4 سے 5 بڑے اسکواڈنز ہاؤس ہیں، اور ملٹیپل ایران کے خلاف ایئر سٹرائکس کے لیے جو آپریشنز لانچ کیے جاتے ہیں وہ یہیں سے ہی کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں اسرائیلی ایئر فورس کے جو اسکواڈنز موجود ہیں، میں ان کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا ہے 101 اسکواڈن، جسے فرسٹ فائٹرز کہا جاتا ہے، F-16C اسکواڈن میں ہے۔ پھر 105 اسکواڈن ہے جسے اسکارپینز کہا جاتا ہے، اس اسکواڈن کو اکوپ کیا گیا ہے F-16D کے ساتھ۔ پھر F-16D کا ایک اور اسکواڈن ہے دا ویلیز کے نام سے، 109 اسکواڈن۔ پھر 2 اسکواڈنز ہیں انمینڈ کامبیٹ ایریل سسٹمز کے، 156 اور 160th اسکواڈن۔ تو یہ 4-5 بڑے اسکواڈنز ہیں جنہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں ان کا کی رول تھا، اور اسی وجہ سے رامات ڈیوڈ ایئر بیس کو ایران نے ٹارگٹ کیا۔ اب اس پورے معاملے میں اسرائیل کی طرف سے بھی کاؤنٹر اٹیکس ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے جو کاؤنٹر اٹیکس کیے ہیں وہ ایران کے پیٹروکیمیکل پلانٹس ہیں، ایران کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، خاص طور پر اصفہان میں، تہران میں، تبریز میں، کوراف میں، مہر شہر میں، شہریار جیسے جو ایریاز ہیں، یہاں اسرائیل نے کاؤنٹر سٹرائکس لانچ کی ہیں۔ اسرائیلی F-16s، اسرائیلی F-15s نے ان ایئر سٹرائکس میں حصہ لیا۔ اب انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرلز پلس انڈین ملٹری کے PR ہینڈلز، انہوں نے جب اس پوری سچویشن کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم پاکستان کے خلاف ایک نیا نیریٹو بناتے ہیں، اور انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ڈی پی پانڈے، انہوں نے کہا کہ ایران نے سعودی عرب کے اوپر بھی میزائلز لانچ کیے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان ملٹری بیسز یا ملٹری انسٹالیشنز جو سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ان ریئلٹی ایران نے آفیشلی یہ چیز کنفرم کر دی ہے کہ سعودی عرب پر نہ تو انہوں نے کوئی اٹیک کیا ہے، اور نہ ہی سعودی عرب میں موجود کسی بھی قسم کی ملٹری انسٹالیشن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور نہ ہی سعودی عرب ان کی ٹارگٹ لسٹ میں ہے۔ ایکچوئل میں کیا ہوا تھا کہ جب ایران نے ملٹیپل میزائلز لانچ کیے اسرائیل پر، تو مختلف گلف کنٹریز میں سائرنز وغیرہ بجے تھے، بیکاز جو میزائلز ہیں ان کا روٹ وہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں بھی ایک الرٹ جاری ہوا تھا۔ اب انڈین سائیڈ نے اسی چیز کو اٹھایا، ایک نیا نیریٹو کریٹ کر دیا، یہاں تک کہ میں کچھ انڈین سورسز کو تو یہ تک پڑھ رہا تھا کہ پاکستان آرمی کی HQ-9 یا HQ-16 کی ایک بیٹری بھی ایرانین میزائلز کے اٹیک میں تباہ ہو چکی ہے۔ حالانکہ ایسا ہے ہی کچھ نہیں، نہ پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹمز نے کوئی میزائل فائر کیے ہیں ایرانین میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے، یہ روکنے کے لیے۔ یہ اس طرح کی بیوقوفانہ نیریٹو جسٹ اس وجہ سے کریٹ کر رہے ہیں، اور ان کی مینٹلٹی کا بھی آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا، جہاں انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرل رینک کے جو لوگ ہیں، جنہوں نے یونٹس کمانڈ کی ہوئی ہیں، جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی اس ٹاکسیکیشن کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہر چیز میں پاکستان کو گھسیٹو، یا ہر چیز میں ایسا نیریٹو کریٹ کرو کہ ہم اس سے اسرائیل کی سائڈ لے لیں اور مسلمانوں کے خلاف کچھ بول دیں۔ حالانکہ لیفٹیننٹ جنرل یا کوئی بھی اس طرح کا عہدہ ہو، وہ بڑا گریسفل عہدہ ہوتا ہے، اور ایسے عہدے پر جو شخص بیٹھا ہوتا ہے ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ وہ بڑا کام ہوگا، وہ بڑی عقل کی بات کرے گا، اس کے پاس بڑا نالج ہوگا، وہ اسٹریٹجیکلی چیزوں کو دور اندیشی سے دیکھے گا۔ لیکن ان کی سوچ کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ اچھا، اگر پاکستان کے ڈیفنس سسٹمز وہاں پر ہیں، تو ایران نے اگر اسرائیل پر اٹیک کیا تو ہم کسی نہ کسی طرح اسے سعودی عرب سے لنک کر دیں، پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ پاکستان کی فلانی چیز بھی تباہ ہوگی، سیم اسی طرح جیسے لاہور پورٹ اور فیصل آباد پورٹ کو تباہ کرتے رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف US پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسے ایک کنٹرولڈ ایسکلیشن کہتے ہوئے اس طرح پریزنٹ کیا ہے کہ US پریزیڈنٹ نے بات کی اسرائیلی PM نتنیاہو سے، اور اسے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی بہت بڑا ایسکلیٹری کاؤنٹر اٹیک لانچ نہیں کرنا۔ ملٹیپل اینالسٹ اس وقت یہ بلیو رکھتے ہیں کہ یہ جو اٹیک اور اس کا جوابی اٹیک ہے، یہ بیسیکلی ایک کنٹرولڈ ایسکلیشن یا کنٹرولڈ کیوس ہے، اور اس سے دونوں کنٹریز اپنی جو ایک بھڑاس نکالیں گی، اور الٹیمیٹلی ایک بائیلیٹرل پیس ڈیل سائن کی جائے گی۔ دوسری طرف کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جو کرنا تھا اب کر لیا، اب ایران کو چاہیے واپس ٹیبل پر آئے اور مذاکرات پورے کرے، یا مذاکراتی عمل کے تحت ایک ڈیل کر لے۔ جبکہ اس پوری سچویشن کے ایسکلیٹ ہونے کے چانسز بھی ہیں، بٹ چونکہ پاکستان، ترکی جیسے کنٹریز آن بورڈ ہیں، ریسنٹلی پاکستانی فیلڈ مارشل اور ٹرکش فارن منسٹر کی بات چیت بھی ہوئی ہے ایرانین آفیشلز کے ساتھ، جس کے بعد کافی زیادہ چانسز ہیں کہ چیزیں آن ٹریک آ جائیں گی، بٹ یہ ایسکلیشن لمیٹڈ حد تک چلتی رہے گی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم اپنی ویڈیوز میں کہتے رہے ہیں کہ لمیٹڈ ایسکلیشنز جاری رہیں گی، بٹ اوور آل جو پیس ڈیل ہے وہ بھی ہوگی، لیکن اس پیس
ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اسرائیل پوری کوشش کرے گا، اور اسرائیل کا اوبویسلی جو مدر لینڈ ہے وہ بھی آج کل ان کا ساتھ دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ سو دوستوں، یہ تھا ایک انالیسس، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔